بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونیا کی شادی اس کے ماں باپ کی پسند سے ہو رہی تھی۔ اس سے چھوٹی 4 بہنیں اور بھی تھیں۔ جب بھی رشتہ آنے پہ والدین نے لڑکے کے خاندان کے بارے میں اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بجائے خدا کا شکر ادا کیا اور 1-2 ملاقاتوں کے بعد منگنی کر دی۔ لڑکے والوں نے منگنی کے بعد شادی کی رٹ لگا دی۔ بقول ان کے زمان ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ جلدی گھر میں بہو لانا چاہتے تھے۔ جہیز کے لیے بھی انہوں نے منع کر دیا تھا۔ اس لیے سونیا کی ماں باپ نے بنا کسی مزاحمت کے شادی کی تاریخ دے دی۔ وہ لوگ ویسے تو بہت اچھے تھے مگر سونیا کی ماں کچھ الجھی سی رہتی کیونکہ زمان کے ماں باپ کی شکلیں عام لوگوں سے تھوڑی مختلف تھی۔ ان کی آنکھیں گہری زرد تھیں اور ناک ذرا سی لمبی، ہونٹ بے حد سرخ۔ یہی بات سونیا کی ماں کو عجیب لگتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو اس نے آگے سے ڈانٹ دیا، کمال ہے بیگم، تمہاری سوچ کو سلام ہے۔ اب ہم اس لیے انہیں شادی سے انکار کر دیں کہ ان کی شکلیں تمہیں پسند نہیں؟ سونیا کی ماں نے شرمندگی سے کہا، یہ کب کہا کہ انکار کرے؟ میں تو بس ایسے ہی بات کر رہی تھی کہ ان کی شکلیں مختلف ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا، شکلیں بنانے والی تو خود اللہ کی ذات ہے، ہم کون ہوتے ہیں نقص نکالنے والے؟ شادی والے دن جو لوگ بارات کے ساتھ آئے ان کی شکلیں بھی زمان کے والدین سے مختلف نہیں تھیں۔ سب کی وہی زرد آنکھیں اور سرخ ہونٹ۔ ہاں مگر زمان کی شکل صورت کسی شہزادے سے کم نہیں تھی۔ آنکھیں نارمل تھیں لیکن ہونٹ اس کے بھی گہرے سرخ جو اس کے گورے رنگ پہ بہت سوٹ کر رہی تھی۔ آف وائٹ شیروانی میں وہ چاند سے اترا کوئی پری زاد لگ رہا تھا۔ سونیا بھی کچھ کم نہیں تھی۔ دونوں کی جوڑی بالکل پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ رخصتی کے وقت سونیا کو زمان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھا کر اس کی ساس خود آگے بیٹھ گئی اور سسر کار ڈرائیور کرنے لگا۔ باقی باراتیوں کی گاڑیاں ان کے پیچھے تھی۔ کار ایک گھر کے سامنے رکی تو سونیا کی ساس اس کا لہنگا سنبھالتے ہوئے اسے اندر لے گئی۔ سونیا پر اشتیاق نظروں سے اپنا نیا گھر دیکھنے لگی جو بہت پیارا تھا لیکن کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی، صرف اس کا کمرہ سجا ہوا تھا۔ زمان کی ماں نے اسے آرام کا کہا اور چلی گئی۔ کافی دیر گزر گئی۔ سونیا نے ٹائم دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ کہ کیسے عجیب لوگ ہیں، کھانا تک نہیں دیا اور یہ زمان کہاں رہ گئے؟ اس نے سوچا اور بے چارگی سے لہنگا سمیٹتے ہوئے خود ہی اٹھ کر باہر آ گئی۔ شادی والے گھر میں مہمانوں کی چہل پہل کی بجائے گہرا سناٹا تھا اور حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھر میں گھومنے لگی اور بڑبڑانے لگی، کہاں چلے گئے سب؟ شادی والے گھر میں قبرستان جیسے خاموشی ہے۔ نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کیا؟ بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ کچن نظر آیا تو وہاں گھس گئی۔ ابھی وہ کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔